الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خواجہ ہند الولی غریب نواز عطائے رسول نائب رسول کی ایک اور واقعہ میں بتاتا چلوں کرامات کا، کہ آپ جب وہاں پر بیٹھ گئے اجمیر میں جا کے پہاڑیوں کے درمیان میں بیٹھے، تو جوگی اجے پال نے بہت ستایا اور بہت پریشان کیا، اور ان کے لیے آرڈر یہ تھا کہ جگہ چھوڑ دو، لیکن چونکہ حکم رسول تھا، حکم آقا تھا کہ جاؤ میرا دین وہاں پھیلاؤ، وہاں پر بہت بڑی جادو نگری ہے اور بہت بڑا جادو چل رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرو، دین پھیلاؤ، تو ہم وہاں بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک کرامت بتا رہا ہوں، اس سے میں زیادہ واقعات کو نہیں بڑھا رہا۔ تو آپ ایک پہاڑی کی اوٹ میں چٹان کی اوٹ میں آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسی جادوگر کو یہ بات پتہ پڑی کہ اس وقت خواجہ صاحب نماز میں ہیں اور یہ ہل بھی نہیں سکتے اور کوئی جنبش نہیں کر سکتے، اپنی جان بھی نہیں بچا سکتے، تو آپ کے اوپر جادو کے ذریعے یا جس بھی ذریعے بھی ایک بڑا سا پتھر آپ کی جانب لڑکا دیا، تاکہ یہ جب جہاں نماز پڑھ رہے ہیں جگہ اونچی تھی، وہ نیچے چٹان کے نیچے پڑھ رہے تھے اس کی اوٹ میں، تو وہاں سے پتھر پھینکا۔ جب پتھر کی آواز آپ کو محسوس ہوئی تو نماز کی حالت میں ہی آپ نے یہ سوچا، اپنی زندگی بچانا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن آپ نے کہا کہ آنے دو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تو شیطان کی طرف سے ہے تو وہیں رک جا، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا یہ ہے تو میرے اوپر آ جا۔ تو اسی وقت آپ اتحیات کی حالت میں تھے اس وقت، تو آپ کا سر نیچے جھکا تھا، تو وہ آپ کے آ کر قریب میں اوپر سر کے وہیں رک گیا، اس میں حضور غریب نواز کے سر کا نشان بھی آیا، اور وہ بالکل کونے پہ، آج تک وہ کونے پر ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کہ ادھر ٹھہرا ہوا ہے، بالکل کونے پر، چٹان کے کونے پہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، من و ٹنوں کا پتھر ہے وہ، اور وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت تھی، اور جس میں اللہ نے آپ کو جب وہاں موقع دیا دین کا پھیلانے کا، تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ تو یہ ان کے اندر جذبے ہوتے تھے دین کے لیے کہ ہم کچھ کریں، اور انہوں نے کیا، اور آج ان کا چرچا ہے، دیکھ لیں سب جگہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔